اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. آواز کلیئر ہے نا آپ لوگوں نے؟ جی شیخ کلیئر ہے. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 114 سے. سورہ نساء آیت نمبر کیا ہے؟ 114 سے یہ آج کی تفسیر ہے. اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو منافق جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف کیا ہے چپ چپ کر پلاننگ کرتے تھے. نجواہم کا مطلب میں کسی کان میں بولتا ہوں چپ کر اسے بولتے ہیں، مطلب سرگوشی کرنا جیسا اردو میں بولتے ہیں. میں چپ چپ کے کیا ہے میرے دوست کو بولتا ہوں کہ یہ مسلمان ایسے ہیں. مطلب اس طرح کیا ہے منافق جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے تھے، چپ چپ کر پلاننگ کرتے تھے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے وہ کہا کہ جو فائدے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو صدقے کا حکم دو، اور کیا ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دو، اور لوگوں کو کیا ہے اگر لوگ لڑائی جھگڑا کرتی ہیں تو اس کے درمیان فیصلہ کرو. یعنی کہ چھپ چھپ کر مسلمانوں کے خلاف بات کرنا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ کس میں ہے؟ صدقہ کرنے میں ہے، صدقہ کا حکم دینے میں ہے، نیکی کے بارے میں حکم دینے میں ہے. اگر لوگ جھگڑتے ہیں تو وہاں فیصلہ کرنے میں ہے. تو پھر اللہ فرماتی ہیں کہ جو بھی شخص نیک کام کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عنقریب کیا اس کا بدلہ دیں گے. اب نہیں تو بعد میں بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے. وہی کیا اللہ نے آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں. دیکھیں ترجمہ. لا کا مطلب نہیں، خیر کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے. فی کثیر بہت سارے چیز میں من نجواہم جو تم سرگوشی کرتے ہو. نجوا کا مطلب مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنا. نجوا کا مطلب چپ چپ کر کیا ہے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنا، جیسا کہ کافر کرتے تھے، منافق کرتے تھے. یہ بہت زیادہ کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنے میں کیا ہے کچھ اچھی چیز ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ لا خیر، یہ کوئی نیکی کا چیز نہیں ہے، یہ کوئی نیکی کی چیز نہیں ہے. فی کثیر بہت سارے معاملے میں لوگ کیا ہے سرگوشی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. نیکی کیا ہے؟ اللہ، مگر نیکی کیا ہے؟ اللہ کا مطلب مگر. اب اللہ نے نیکی کیا ہے وہ فرمایا. نیکی یہ نہیں کہ تم چپ کر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرو. نیکی کیا ہے؟ من جو امر جو حکم دیتا ہے بصدقۃ صدقے کا. نیکی یہ ہے کہ تم صدقے کا حکم دو. آپ بولتے ہیں آپ کے دوست کو آپ صدقہ کرو گے، آپ بولتی ہیں جیسا کہ میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ صدقہ کرو، وہی مطلب ہے امر بصدقہ. میں آپ کو صدقے کا حکم دیتا ہوں. یعنی کہ یہ کہ دو قسم ہے. ایک ہے کہ میں خود کیا ہے صدقہ کرتا ہوں، یہ افضل ہے. لیکن دوسرا میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ صدقہ کرو. آپ کرے نہ کرے یہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے شریعت مجھے یہ کہتی ہے کہ میں حکم دو لوگوں کو تم صدقہ کرو، لیکن مجھے ثواب ملے گا. صرف آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ تم بھی تھوڑا صدقہ کرو، آپ کو ثواب ملے گا چاہے وہ صدقہ کرے یا نہ کرے. آپ اپنے بھائیوں کو بولتے ہیں، اپنے والدین کو بولتے ہیں تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرو. ہاں وہ صدقہ کرے نہ کرے لیکن آپ کو ثواب ملے گا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ من امر جو حکم دیتا ہے بصدقۃ صدقے کا، صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. آپ بولتے ہیں کہ دوسروں کو تم صدقہ کرو. او یعنی تو معروف بھلائی، معروف کا مطلب بھلائی. آپ اچھی چیز کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو، جاؤ نماز پڑھو، جاؤ اللہ کا ذکر کرو. اس طرح اچھی چیز کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں، یہ بھی کیا ہے آپ کو ثواب ملے گا. معروف کا مطلب نیکی ہے، آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں. او یا اصلاح، اصلاح کا مطلب اصلاح کرنا، جیسا کہ اردو میں بولتے ہیں اصلاح کرنا. دو لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، آپ ان کے درمیان اصلاح کرتے ہیں، اسے بولتے ہیں اصلاح کرو. زید عمر لڑ لیتے ہیں، آپ جا کر فیصلہ کرتے ہیں، اسے بولتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ اصلاح کرو بین الناس. بین کا مطلب درمیان، ناس لوگوں کے درمیان. جب لوگ لڑائی جھگڑا کرتی ہیں تو آپ کیا ہے انصاف کرو، ان کے درمیان کیا ہے آپ انصاف کرو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ افضل الصدقۃ اصلاح ذات بین، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم دو دشمن کے درمیان فیصلہ کرو. دو لوگ اگر لڑائی جھگڑا کرتی ہیں تو آپ ان کے درمیان کیا ہے صلح کرو، اصلاح کرو، دونوں کو ملا کر رکھ دو. وہی مطلب ہے اصلاح
وَإِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ. یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ ناس، اس سے کیا فائدہ ملتا ہے کوئی بتا سکتی ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے تفصیل میں گزر چکا ہے. لوگوں کے درمیان اللہ نے فرمایا کہ ناس، اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں کیا فائدہ ہے اس کا؟ بین الناس، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان. ناس کا اللہ نے استعمال کیا. اللہ یہ بھی بول سکتا ہے کہ بین المسلمین، اللہ نے فرمایا کہ بین الناس، اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ ہر لوگ مسلم، ہر پورے لوگوں کو ملا کر بولنا. احسنت احسنت. اگر سمجھو کہ رمیش اور جو کافر کے لڑائی جھگڑا کر رہی ہیں، آپ ان کے درمیان جا کر فیصلہ کرو، یہ بھی آپ کو ثواب ملے گا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ بین الناس، لوگوں کے درمیان. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان. اگر کافر بھی لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، آپ ان کے درمیان جا کر فیصلہ کرو. وہی اللہ نے فرمایا کہ اصلاح و اصلاح بین الناس. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ومن، جو یفعل کرتا ہے، مطلب جو نیکی کا کام کرتا ہے. یفعل کا مطلب کرنا. جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے اس کی نیت کیا ہے؟ ذالک، اس کی نیت یہ کہ ابتغاء، خوش ہو جائے. ابتغاء مطلب چاہنا. کیا چاہتا ہے؟ مرضات، راضی ہو جائے. کون؟ اللہ. اللہ راضی ہو جائے. میں صدقہ کرتا ہوں، میرا ٹارگٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. بس میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہوں، میرا ٹارگٹ یہ کہ ابتغاء، میں چاہتا ہوں کہ مرضات اللہ، اللہ خوش ہو جائے. مرضات کا مطلب راضی ہونا، اسی میں ہے. اگر آپ تھوڑا لفظ دیکھ لیں گے، مرضات راضی ہونا یعنی کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں صدقہ کرتا ہوں. اس نیت سے ایک مسلمان کو صدقہ کرنا ہے. جو بھی نیکی کا کام کرے، ہماری نیت کیا ہونا چاہیے؟ ابتغاء، یہ چاہنا ہے ہم مرضات اللہ، اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اس نیت سے کیا ہم نیکی کریں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فسوف، ان قریب، فسوف ان قریب نؤتیہ، ہم آپ کو دیں گے کیا؟ اجر عظیم دیں گے. یعنی کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کا ثواب اللہ نے فرمایا کہ فسوف ان قریب نؤتیہ، ہم اس کا ثواب دیں گے. ان قریب، ان قریب کیا ہے؟ ہم نماز کا ثواب دیں گے. یہاں جو ہے نا فسوف اللہ نے استعمال کیا. فسوفا کا مطلب اب نہیں ہوگا، وہ بعد میں ہوگا. فسوفا کا مطلب جو ہے نا اصل جو معنی ہے وہ اب نہیں ہوگا، بعد میں ہوگا. یعنی کہ آپ کا جو ثواب جو ہے نا اب نہیں ملے گا، بعد میں ملے گا. کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ کرتے ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ صدقہ کا اثر ابھی ان کو نظر آ جائے. صدقے کا جو اثر ابھی ان کو نظر، یہ وہ چاہتے ہیں. ایک انسان کیا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، صدقہ کرتا ہے تاکہ پریشانی دور، وہ چاہتا ہے کہ ابھی پریشانی دور ہو جائے. نہیں، اللہ نے فرمایا کہ فسوف، ان قریب ہم دیں گے، اب نہیں، بعد میں بھی ہم دیں گے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کام کرتے ہیں. کیوں؟ دنیا کے لیے. یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں. ہم کیا کریں گے؟ نیکی کام کریں گے. کیوں؟ اللہ کے خوش کرنے کے لیے ہم نیکی کام کریں گے. لیکن بعض لوگ دنیا کمانے کے لیے نیکی کام کرتے ہیں. جیسا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہے دنیا کمائیں گے نیکی کام کے ذریعے سے. ہاں، لیکن اس میں جو ہے نا عالم نے جو بات ذکر کر کے اللہ نے فسوفا کہا، یعنی کہ آپ جو نیکی کام کرتے ہیں، اب یہ سمجھو کہ اس کا ثواب آپ کو آخرت میں ملنے والا ہے. دنیا میں ملے گا نہیں ملے گا اس کا کنفرم نہیں ہے، لیکن آخرت میں تو اس کا ثواب ضرور آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا آپ کو اس کا ثواب. بعد میں ہی ملے گا، لیکن بعد لوگ چاہتے ہیں ابھی مجھے اس کا ثواب ملنا چاہیے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. بعد میں کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اس کا ثواب دے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ فسوف نؤتیہ، ان قریب ہم ان کو دیں گے جو بھی نیکی کام کرتا ہے اجر عظیم کیا ہے اللہ تعالیٰ دے گا. یعنی کہ وہی اللہ نے ساتھ میں یہ فرمایا کہ نیکی کا کام کرو، اور نیکی کام خاص کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرو. اور فسوفا لا کر اللہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ نیکی کے فوری ہم کو کیا ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کا ثواب ہم کو قیامت میں ملے. بعض لوگ یہ چاہتی ہیں کہ ابھی ہم کو ثواب مل جائے اس کا. نہیں، قیامت میں کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ جو بھی نیکی کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا. اس کے بعد والی آیت میں اللہ یہ فرماتی ہیں کہ جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا وہ کیا جائے گا؟ جہنم میں داخل ہوگا. جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا. دیکھیے ومن، جو یشاقق مطلب نافرمانی کرنا، یشاقق مطلب نافرمانی کرنا. کس کی؟ الرسول، رسول کی. ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے. کب نافرمانی کرتا ہے؟ من بعدی، بعد اس کے کہ ما تبین، جو واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، الہدا، ہدایت. زید ہے، اس کے پاس ہدایت واضح ہو گیا، اسے معلوم ہے کہ نماز واجب ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی نہیں پڑھتا ہے، تو گویا کہ اس نے رسول کی مخالفت کی. لیکن زید کو معلوم نہیں ہے، بعض لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہم پر زکوٰۃ ہے کیا نہیں، معلوم نہیں، مطلب جاہل ہی، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑے گا.
یہی مطلب ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے کب؟ من بعد بعد اس کے کہ ما جو تبین واضح ہو گیا لہو اس کے لیے ہدایت. اس کے بعد ہدایت واضح ہے, اسے معلوم ہے کہ نماز واجب ہے, اس کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے رسول کی نافرمانی کی. ایک شخص کو معلوم نہیں کہ نماز واجب ہے یا اسے معلوم نہیں, وہ کہیں اور زمانے میں رہتا تھا, اسے معلوم نہیں کہ زکوٰۃ واجب ہے, اسے کچھ بھی معلوم نہیں, لیکن کیا ہے وہ اگر نہیں کرتا ہے تو کیا اسے گناہ نہیں ملے. اس کی ایک مثال دیکھیے, اہل علم جو ہے اس کی ایک مثال یہاں دیتی ہیں کہ ایک کافر ہے نا, کافر اسے اسلام نہیں پہنچا ہے, اسے اسلام نہیں پہنچا ہے, لیکن دنیا کے اعتبار سے وہ کافر ہے کیونکہ اس کے پاس اسلام نہیں پہنچا ہے. لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے ایگزام لے گا, ایگزام لے کر کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں یا جہنم میں داخلہ دے گا. آخرت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جہنم میں داخل ہو, تو کافر اگر جہنم کے قریب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اسے بچا لے گا, کیونکہ اس نے اللہ کی بات مان لی. پھر ایک کافر کو اللہ تعالیٰ کہے گا تو جہنم میں داخل ہو, کافر بول کے نہیں, کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اس وجہ سے اسے جہنم میں داخل ہوگا. یعنی کہ کل کافر کو اللہ تعالیٰ ایگزام لے گا. کون کافر؟ جن کو ہدایت نہیں پہنچی ہے, جن کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی, ایسے کافر. بعض علماء نے کہا کہ آج بھی ایسے کافر پائے جاتے ہیں جن کو کیا اسلام کی دعوت صحیح طریقے سے نہیں پہنچا ہے. کیونکہ آج کل بعض لوگ کیا بولتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہی ہیں, ایسے ہی, ان کے دماغ میں وہی بھر دیا ہے, ان کو صحیح دین ان تک نہیں پہنچا ہے. اگر کوئی ایسا کافر ہے جن کو صحیح دین نہیں پہنچا ہے دنیا میں تو وہ کافر ہیں, مرنے کے بعد اسے نماز وغیرہ نہیں پڑھیں گے, لیکن کل قیامت کے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ایگزام لے گا. وہ کون کافر ہم نہیں بول سکتے, یہ کافر کو دین نہیں پہنچا ہوگا, وہ کافر کو دین نہیں, ایسا نہیں بول سکتے. ہاں دنیا کے اعتبار سے کافر ہے, کل قیامت کے دن کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا ماجرا دیکھے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے مِن بَعْدِ بعد اس کے کہ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى جو اس کے لیے ہدایت واضح ہوگا. ایک شخص اس کے سامنے ہدایت واضح ہے, اس کے باوجود بھی نبی کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا. ایک شخص کے سامنے ہدایت واضح ہے کہ ہمارے نبی نماز میں آمین آواز سے بولتے تھے, ہمارے نبی نماز میں آمین آواز سے بولتے تھے, اس کے باوجود بھی وہ نافرمانی کرتا ہے تو گویا کہ اس نے رسول کی نافرمانی کی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ اور اللہ نے فرمایا کہ تم اتباع کرو. اگر کوئی انسان اتباع کرتا ہے کس کے؟ غیر سبیل المؤمن, غیر کا مطلب نہیں, سبیل کا مطلب راستہ, مومنوں کے راستے کے علاوہ کی اتباع کرتا ہے. یہ مطلب ایک پورے مومنوں کا عقیدہ کیا ہے, پورے مسلمانوں کا عقیدہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہے, پورے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. لیکن ایک شخص جو ہے نا پورے مسلمانوں کے عقیدے سے ہٹ کر کیا ہے عمل کرتا ہے, وہ بھی کیا ہے رسول کی نافرمانی کی. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَيَتَّبِعْ زید کیا ہے اتباع کرتا ہے, سمجھے, وَيَتَّبِعْ زید اتباع کرتا ہے کس کی؟ غیر اس کے علاوہ, کس کے علاوہ؟ سبیل المؤمنین مومنوں کے راستے کے علاوہ. پورے مومن کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے, شرک نہیں کرنا ہے. زید جو ہے نا اس راستے سے ہٹ کر عمل کرتا ہے, گویا کہ زید کیا ہے جہنم میں داخل ہوگا. وہی اللہ نے فرمایا کہ جو مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کیا ہے عمل کرتا ہے وہ شخص بھی کیا ہے جہنم میں داخل ہوگا. پھر اللہ نے فرمایا کہ نولیہ ہم اس کو وہی کر دیں گے ما تولا جس کو وہ چاہتا ہے. نولیہ ما تولا کا معنی یہ ہے جیسا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, اگر خود ٹیڑھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیڑھا کر دے گا. اگر آپ ٹیڑھے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کو ٹیڑھا کرے گا. ایک انسان خود بربادی چاہتا ہے تو اللہ تو اسے برباد کر دے گا. ایک انسان خود کیا ہے بربادی چاہتا ہے تو اللہ تو اسے برباد کر دے گا. ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں, اللہ تو اسے برباد کر دیتا ہے, اسے نماز کی توفیق نہیں دیتا. تو وہی مطلب ہے کہ جب یہ لوگ کیا ہے رسول کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو ایسے ہی بنا دیتا ہے, نافرمان ہی بنا دیتا ہے, نافرمان ہی بنا دیتا ہے, اس کو ایسے ہی پھیر دیتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے. نولیہ ما تولا, نولیہ ہم اس کو ایسے ہی پھیر دیں گے ما تولا جس کو وہ چاہتا ہے. مطلب وہ گناہ کو چاہتا ہے تو اللہ تو اسے گنہگار بنا دے گا. اگر واقعی وہ نیکی کو چاہتا ہے تو اللہ تو اسے نیک شخص کیا ہے بنا دے گا. وہی اللہ نے فرمایا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَنُسْلِهِ جہنم, وَنُسْلِهِ ہم اس کو داخل کر دیں گے کہاں جہنم میں. نسلہ کا اصل جو معنی ہے گوشت جو ہے نا اسے اٹھا کر آپ انگار میں رکھ دیجئے تو کیا ہوتا ہے گوشت پورا کالا ہو کے پورا یہ ہو جاتا ہے, راکھ ہو جاتا ہے. یعنی کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ اس طرح کرے گا, کافروں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس طرح جہنم میں ان کو داخل کر کے راکھ کر دے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ وساعت مصیرہ, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. وساعت کا مطلب برا ہے, مصیرہ کا مطلب ٹھکانہ, مطلب جہنم کتنا ہی
برا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ آیت 115 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ رسول کی مخالفت کرنا. رسول کی مخالفت انسان کب کرتا ہے؟ اس کے سامنے ہدایت واضح ہے کہ نماز میں آمین بولنا ضروری ہے, اسے معلوم ہے, حدیث میں آ کر ہے, اس کے باوجود بھی کیا ہے نبی کی بات نہیں مانتا ہے, تو گویا کہ اس نے رسول کی نافرمانی کی. ایک اور مومن کے راستے سے ہٹ کر دو چیزوں کا ذکر ہے. ایک ہے کہ رسول کی اتباع کرنا, ہاں رسول کی اگر کوئی اتباع کرتا ہے تو الحمدللہ, اگر کوئی رسول کی اتباع نہیں کرتا ہے ہدایت واضح ہونے کے باوجود بھی, وہ شخص کیا رسول کا نافرمان ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مومن کے راستے سے ہٹ کر چلنا. پورے مسلمان کا راستہ کیا ہے؟ توحید ہے. زید کیا ہے؟ توحید سے ہٹ کر چلتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے, وہ ساتھ مسیرہ. پھر اس کے بعد آیت نمبر 116 دیکھیے کہ ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 116 میں اس طرح کی آیت کیسے پہلے بھی گزر چکی ہے. وہ یہ کہ ساتھ میں اللہ نے یہ فرمایا کہ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 116 میں ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر, معاف نہیں کرے گا, ان یشرک, کہ تم شرک کرو بھی اس کے ساتھ. اللہ کے ساتھ اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے تو اللہ تو اسے کبھی معاف نہیں کرے گا. کبھی چھوٹے سا چھوٹا شرک ہی کیوں نہ ہو, اللہ تو اسے معاف نہیں کرے گا. شرک کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان قبر کے سامنے بھی جھکتا ہے, ہاں, یا نماز بھی پڑھتا ہے, قبر کے سامنے بھی سجدہ کرتا ہے, نماز بھی شرک ہے. جیسا کہ حلیم فرماتے ہیں کہ جو کافر ہے نا, کھڑے ہوئے بت کو مانتے ہیں, یہ مسلمان سوئے ہوئے بت کو مانتے ہیں, بس قبر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, بس اتنا ہی فرق ہے. جو بھی شرک کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر, معاف نہیں کرے گا, ان یشرک بھی, کہ تم شرک کرو بھی اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. پھر اس کو اللہ نے فرمایا کہ ویغفر, اور اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, ما دون, جو اس کے علاوہ, ما جو دون علاوہ, کس کے علاوہ؟ شرک کے علاوہ. جو بھی شرک کے علاوہ ہے یغفر, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, لمن شاء, جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. ایک ہوتا ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے گا, اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے گا, نہیں تو نہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ومن یشرک باللہ, جو بھی شرک کرتا ہے, فقد, تحقیق, ضل, گمراہ ہو گیا, ضلالا, ضلال کا مطلب بھی گمراہ, مطلب بہت زیادہ گمراہ ہو گیا, بعیدہ, مطلب بہت زیادہ کیا ہے, ایک مسلمان کیا ہے گمراہ ہو جاتا ہے اگر کوئی انسان کیا ہے شرک کرتا ہے. اللہ وقت تو ہو چکا ہے, دیکھیں.